یہ P1 کی پہلی سیٹنگ ہے جو باری ہے P7 کی ضرورت کے حساب سے اسی 30 ایمپیر یا 40 ایمپیر پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں واپس P15 کی سیٹنگ پر جاتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس وولٹیج پروٹیکٹر کے بارے میں جو آپ کے گھر کے قیمتی سامان کو وولٹیج کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی تمام سیٹنگز، کنیکشن اور استعمال کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ بھی اپنے گھر کو محفوظ بنا سکیں۔ یہ اس کا سیٹ بٹن ہے جسے دباتے ہی ہم ڈیوائس کی مینو سیٹنگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان دو بٹنوں کی مدد سے ہم سیٹنگ کو اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اس کا پاور بٹن ہے جس کے ذریعے ہم پوری ڈیوائس کو آن یا آف کر کے بجلی کی سپلائی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ پہلا انڈیکیٹر ہائی وولٹیج کے لیے ہے جو بجلی زیادہ ہونے پر ہمیں خبردار کرتا ہے۔ یہ دوسرا انڈیکیٹر لو وولٹیج کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ انڈیکیٹر اوور کرنٹ کے لیے ہے جو لوڈ زیادہ ہونے پر آپ کو خبردار کرتا ہے، اور یہ پاور انڈیکیٹر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ڈیوائس اب آن ہو چکی ہے، اور یہ نیچے دو ٹرمینلز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ گھر کے لوڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اوپر والے ٹرمینلز ان پٹ کے لیے ہے جو ڈیوائس کو بجلی دیتے ہیں۔ چلیے اب اس کی مکمل سیٹنگ کرتے ہیں۔ اگر ڈیوائس کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہو تو پاور بٹن کو ایک بار دبائی اور پھر 5 سیکنڈ تک دبا رکھی، اسی سے آپ کی پوری ڈیوائس فیکٹری ریسیٹ ہو جائے گی۔ یہ P1 کی پہلی سیٹنگ ہے جو کہ ڈیلے ٹائم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بجلی جا کر دوبارہ آ جائے یا وولٹیج میں کوئی مسئلہ آنے پر ڈیوائس بند ہو جائے تو یہ فوراً کرنٹ نہیں چھوڑیں گی۔ آپ اپنی مرضی سے اس میں 5 یا 15-20 سیکنڈ کا ٹائم لگا سکتے ہیں۔ میں نے فی الحال اسے 10 سیکنڈ پر سیٹ کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں P2 سیٹنگ کی جو کہ لو وولٹیج ریکوری کے لیے ہے، یعنی اگر بجلی کم ہونے کی وجہ سے ڈیوائس بند ہو جائے تو دوبارہ وولٹیج ٹھیک ہونے کے بعد یہ کتنی دیر میں آن ہوگی۔ میں نے اسے 20 سیکنڈ پر سیٹ کیا ہے تاکہ بجلی مستحکم ہونے کے بعد ہی سپلائی بحال ہو۔ اب میں نے P3 کی سیٹنگ کھول لی ہے جو کہ ہائی وولٹیج پروٹیکشن کے لیے ہے، تاکہ اگر بجلی مقررہ حد سے زیادہ آئے تو ڈیوائس سپلائی بند کر دی۔ اس لیے میں نے اسے 255 واٹ پر سیٹ کیا ہے، کیونکہ اگر وولٹیج 260 سے اوپر جائے تو یہ گھر کے سامان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب باری ہے P4 کی سیٹنگ۔ یہ ہائی وولٹیج ریکوری سیٹنگ ہے۔ میں نے اسے 250 واٹ پر رکھا ہے تاکہ جب بجلی 255 سے واپس کم ہو کر 250 پر آئی تب یہ ڈیوائس دوبارہ سپلائی شروع کرے۔ اب بات کرتے ہیں P5 کی جو لو وولٹیج پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر بجلی ضرورت سے زیادہ کم ہو جائے تو یہ ڈیوائس سپلائی بند کر دے تاکہ سامان جلنے سے محفوظ رہے۔ میں نے اسے 160 واٹ پر رکھ دیا ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب باری ہے P6 کی جو کہ لو وولٹیج ریکوری سیٹنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کم ہونے کے بعد جب دوبارہ بحال ہو تو یہ کتنے وولٹ پر پہنچ کر آن ہونی چاہیے۔ میں نے اسے 170 واٹ پر سیٹ کیا ہے تاکہ سامان کو پوری پاور مل سکے۔ اب باری ہے P7 کی جو کہ فالٹ پروٹیکشن ٹائم کے لیے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی بجلی میں کوئی خرابی یا شارٹ سرکٹ ہو تو یہ ڈیوائس کتنی تیزی سے ایکشن لے۔ اس لیے میں نے اسے 0.1 سیکنڈ پر رکھا ہے تاکہ یہ فوراً بجلی بند کر دے۔ اب بات کرتے ہیں P8 کی جو وولٹیج کیلیبریشن کے لیے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ڈیوائس کی وولٹیج کسی دوسری میٹر کے مقابلے میں تھوڑے غلط ہو تو یہاں سے انہیں درست کیا جا سکے، اس لیے میں نے اسے 230 وولٹ کے مطابق سیٹ کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں P9 سیٹنگ کی جو کہ ایمپیئر کے لیمٹ سیٹ کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے مکمل لوڈ کو دیکھیں اور اس کے مطابق ایمپیئرز مقرر کریں، جیسے کہ آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اسے 30 ایمپیئر یا 40 ایمپیئر پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب P10 کی سیٹنگ جو کہ اوور کرنٹ ٹرپنگ ٹائم کے لیے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب گھر کا لوڈ مقررہ ایمپیئر سے بڑھ جائے تو یہ ڈیوائس کتنی تیزی سے بند ہو۔ میں نے اسے 0.1 سیکنڈ پر رکھا ہے تاکہ اوور کرنٹ آتے ہی یہ فوراً ٹرپ ہو جائے۔ اب P11 کی سیٹنگ۔ اگر بجلی میں کوئی مسلسل فالٹ آ رہا ہو تو یہ ڈیوائس اسے بار بار سینس کر کے خود بخود آن نہ ہو، اس لیے میں نے اسے اپ پوزیشن پر رکھا ہے۔ دوستو P12 سیٹنگ کرنٹ کریکشن کے لیے ہے۔ اگر پروٹیکٹر لوڈ غلط دکھائے تو اسے کلپ میٹر کے مطابق یہاں سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں P13 کی سیٹنگ جو فریکوینسی سیٹنگ کے لیے ہے۔
اس کا مقصد بجلی کی فریکوینسی کو سیٹ کرنا ہے، اس لیے میں نے اسے 50 ہرٹز پر رکھ دیا ہے، جو کہ بالکل درست ہے۔ اب P14 کی سیٹنگ کو آن پوزیشن پر رکھیے تاکہ بجلی کا مسئلہ ٹھیک ہوتی ہی یہ ڈیوائس خودکار طریقے سے آپ کے پوری گھر کی سپلائی بحال کر دی۔ اب باری ہے P15 کی، جس میں ہمیں 3 سیٹنگز ملتی ہے، 1، 2 اور 3۔ نمبر 1 اسٹینڈرڈ موڈ کے لیے ہے، نمبر 2 مینول موڈ کے لیے اور نمبر 3 آٹومیٹک موڈ کے لیے ہے۔ میں نے یہاں ایک نمبر سلیکٹ کر کے اسے سیٹ کر دیا ہے، اور اب مینو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اسٹینڈرڈ موڈ پر ہمیں شو ہو رہا ہے۔ تو میں واپس اب P15 کی سیٹنگ پر جاتا ہوں اور وہاں پر 2 نمبر سلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ اب میں آپ کو اس کا مینول موڈ چیک کروا سکوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مینول موڈ پر بٹن دبا کر ہم کرنٹ اور وولٹیج خود چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیوائس ہمیں سب کچھ واضح دکھاتی ہے۔ اب میں واپس P15 کی سیٹنگ پر جاتا ہوں اور یہاں 3 نمبر سلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ اب یہ خود بخود ہمیں سب کچھ دکھانا شروع کر دے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹو موڈ پر ہے اور ہمیں خود بخود وولٹیج اور ایمپیئر کی ساری تفصیل بتا رہا ہے۔ اب میں جاتا ہوں P16 کی سیٹنگ میں۔ یہ سیٹنگ دراصل آٹو ریسیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی فالٹ آئے تو یہ ڈیوائس اسے خود بخود کلیئر کر دے۔ میں نے اسے آن پوزیشن پر رکھ دیا ہے تاکہ یہ کسی بھی فالٹ کے بعد بغیر دیر کے دوبارہ اپنا کام شروع کر سکے۔ اب باری ہے P17 کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بجلی آئی یا ڈیوائس آن ہو تو اسکرین پر وہ سیکنڈز نظر آئی جو ہم نے P1 میں سیٹ کیے ہیں۔ اگر اسے آن رکھیں گے تو سیکنڈز چلیں گے اور آپ پر سیکنڈز نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ڈیوائس ڈائریکٹ آن ہو جائیں گی۔ P18 سیٹنگ کو آف کرنے سے پروٹیکٹر کا ڈسپلے ہمیشہ آن رہتا ہے تاکہ آپ ہر وقت وولٹیج دیکھ سکیں۔ اب باری ہے P19 کی۔ یہ سیٹنگ پاسورڈ لاک کے لیے ہے۔ اس کا ڈیفالٹ پاسورڈ 112 ہے، لیکن اگر میں اسے 111 کر دوں تو سیٹنگز لاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر مینول جا کر کسی بھی ویلیو کو بدلنا چاہیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے۔ اب میں واپس P19 میں 112 پاسورڈ لگاتا ہوں۔ دیکھیے تمام سیٹنگز آن لاک ہو گئی ہے اور اب میں انہیں اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ سیٹنگز سمجھ آ گئی ہو۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سراج الیکٹرک سولوشن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔